from Hamdard University, Karachi. Thank you so much sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Please firstly introduce your topic. Please. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں ہمدرد یونیورسٹی سے. میرے ٹاپکس بہرحال ہر دفعہ بتاتا رہا ہوں کہ جی میرے ٹاپک انفرٹیلٹی کے ہے. ایم فل میں میل انفرٹیلٹی اور اب فیمیل، اور کسی حد تک اسی سے ریلیٹڈ آج کا میرا ٹاپک ہے انار کے فائدے. میں آج انار کے فائدوں کے اوپر یا انار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انار کا سیزن بھی ہے اور اس وقت یہ بہت اچھا قندھاری انار بھی آیا ہوا ہے جو کہ بہرحال ایک بہت اچھا ہے. بیدانہ بھی موجود ہوگا، لیکن یہ کہ قندھاری انار کیونکہ بہت اچھا خون کے لیے اور باقی ہمارے جسم کے لیے بہت اچھا ہے، تو ہم نے کہا کہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. جلد اور صحت کے لیے بھی انار کے فائدے بہت سارے ہیں. جلد اور بالوں دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا انار کیا ہے، کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے. بہرحال اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن اگر کم سے کم اس سے بالکل محفوظ نہیں رکھے گا تو اس کے مرض کو ڈیلے ضرور کر سکتا ہے. وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے بھی روکتا ہے. معدے اور آنتوں کے اکثر انفیکشن میں فائدہ ہوتا ہے. دل کو بھی صحت مند بناتا ہے. مطلب ایک باقی جسے ہم جنت کا پھل کہتے ہیں کہ جنت کا پھل ہے، اس کا ایک گلاس شربت اگر آپ پیے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. مزہ آتا ہے کہ واقعی. اور اس وقت جو انار ہے، جو خاص طور سے مجھے جو قندھاری انار اچھا لگتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ کھٹا نہیں ہوتا. اگلے مہینے سے پھر موسم خراب ہے، گلے خراب، یہ وہ نزلہ بخار، تو اس کے اندر بہت اچھا. آرتھرائٹس یا جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. اصل میں انار کا درخت جو ہے نا، یہ برصغیر پاک و ہند، ایران، بحر روم کے خطے میں درمیان ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بہت اچھی مقدار میں بہت شاندار طریقے سے آتا ہے. اگرچہ اب یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور پر تو تقریباً پورا سال ہی مل جاتا ہے، لیکن موسم میں یہ بہترین معیار کا ملے گا. بلکہ میں تو ایک اصول بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آپ کو پھل جو ہے ہمیشہ، پھل یا سبزیاں بھی اس وقت استعمال کرنی چاہیے جب موسم میں آنا شروع ہو جائے، ان کا جب موسم شروع ہو، اور اس وقت کھانی چھوڑ دینی چاہیے جب یہ موسم سے جانا شروع ہو جائے. ابھی میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو میں نے پھل والے سے پوچھا کہ یہ آم جو ہے یہ کون سا آم ہے گا. کہنے لگے یہ چٹا چونسا ہے. مطلب یہ اندر سے سفید نکلے گا، سب کچھ ہے، لیکن اب اس بات ان چیزوں میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہے جو اصل چونسا کا مزہ ہوتا ہے. کالا چونسا، چٹا چونسا، فلانا چونسا، 12 نمبر انور ٹول. تو یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب یہ موسم ختم ہو جائے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ برف پہ رکھے ہوئے اور یہ ایسے نہیں استعمال کریں. یہی صورتحال انار کی بھی ہے. ایک وقت موسم بھی بہت اچھی آنی شروع ہو گئی ہے، سیب بہت اچھا آ رہا ہے. ان چیزوں کو ضرور آپ استعمال کریں، لیکن انار اس لیے زیادہ کہ یہ 1 مہینہ بھر ہی رہے گا، سپٹمبر اور شاید ہاف اکتوبر. اس کے بعد جو ہے پھر نزلے کھانسی کی وجہ سے ذرا ہمیں استعمال نہیں ہو پاتا. تو یہ اس موسم میں ابھی ایک بہترین معیار کا انار ملے گا. اسے ہم انار کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے طب یونانی اور آیورویدک میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے. باہر سے سخت ہوتا ہے اور چمڑے دار پھل میں جس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں. یہ دانے جو ہیں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، معدنیات، فائبر سے بھرپور، وائٹامن اے، سی، ای، فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں. یہ نہ صرف دوائی خصوصیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہے. اچھا، باورچی خانوں میں مختلف ڈشوں کی تیاری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے. سب سے عام سی چیز تو ہے جو ہم لوگ فروٹ چاٹ وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی، لیکن اس سے بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا. تو ہمیں آم جو ہے وہ انار جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ بہت زیادہ، میرا خیال ہے کہ کم سے کم 1 گلاس جوس تو ہمیں روزانہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا، انار کو ہم کیسے خریدیں، مطلب اچھا انار کیا ہوتا ہے گا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب انار پک جاتے ہیں تو وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، ذائقے دار بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس الجھن میں ہیں کہ کب اور کون سے انتخاب انار کا کریں تو آپ کے لیے کچھ آسان معلومات دے دیتا ہوں میں کہ اس کا سائز چیک کریں. اچھا، آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی نا کہ یہ جو انار گول نظر آتا ہے، لوگ اکثر گول انار اور لال والا انار خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ انار بہت اچھا ہوگا. اتنا ہی وہ خریداری کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا. ہمیشہ جو ہے آپ انار جب بھی خریدیں شکل میں قدرے مربع یا چوکور سا انار ہو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ انار کے دانے اندر سے اس کی دیوار پر تیار ہونے کے لیے خوب اچھا سا دباؤ ڈال رہے ہیں. یعنی کہ انار پھوٹ پڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دانے جو ہیں آپ کو چھلکے کے باہر سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کی اسکن جو ہوتی ہے تھوڑی سی اونچی نیچی ہو رہی ہوتی ہے. جتنی فیئر اسکن سے مراد دے رہی ہے کہ جتنی چکنی اسکن ہوگی اور ہاتھ اسے پھیریں اور رف سا کچھ بھی محسوس نہ ہو،
تو وہ آپ کو یہ انار مناسب انار نہیں ہوگا. اچھا اس کا رنگ جو ہے نا انار کا چھلکا بھی جو ہے ایک روشن اور گہرے سرخ رنگ کا ہونا چاہیے. گہرے رنگ پھل والا پھل جو ہے میٹھا ہوگا، جبکہ ہلکے رنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پکا نہیں ہے، اور اس کا ذائقہ تیز ہوگا، کھٹا ہوگا، اور اندر سے شاید سفید بھی نکل آئے. دوسرا یہ کہ اس کا تاج دیکھیں، جو انار کے اوپر ایک تاج لگا ہوا ہوتا ہے گا، جہاں سے انار جیسے ہم توڑتے ہیں، تو اگر انار کی چوٹی پر چھوٹی چھوٹی پنکھڑی سائز کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ اندر کی طرف اگر مڑا ہوا ہے، جو اوپر کا جو انار کا چھلکے کا جو تاج جسے ہم کہہ رہا ہوں میں، وہ اوپر کے چھلکے اگر ہلکے ہلکے سے اندر سے مڑے ہوئے ہوں تو یہ انار جو ہے نا کافی پکا ہوا ہوتا ہے، اور جو کھانے میں بہت آپ کو مزہ دے گا. وزن، اگر انار پکا رسیلا ہے تو جب آپ اسے اٹھائیں گے نا تو یہ آپ کو بھاری بھاری سا محسوس ہوگا، اس کا ایک وزن محسوس ہوگا کہ یار یہ تو اچھا ویٹ رکھتا ہے. اور جتنا بھاری ہوگا اتنا ہی رسدار ہوگا. کہ جلد پر ہلکا سا دبائیں. اگر پھل ہموار اور سخت محسوس ہو تو اس کو خریدیں، لیکن انار کے جلد پر اگر داغ ہیں تو اسے فوراً واپس کر دیں. اپنے ناخن سے انار کی جلد کو کھرچنے کی کوشش کریں. اگر آپ سے اسے کھرچنے سے قاصر ہیں، مطلب سخت ہے اس کی جلد جو ہے، تو اب آپ کو ایک پکا ہوا انار مل گیا ہے. اس کے علاوہ انار کے بیجوں کو نکالنے کا طریقہ آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے تو یہاں پہ فائدے بتانے تھے انار کے، لیکن بہرحال ہم فائدے بھی بتاتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. تو یہ جتنا مشکل لگتا ہے انار کا بیج نکالنا، اتنا مشکل ہے نہیں. لوگ عام طور پہ اسی لیے نہیں کھا رہے ہوتے ہمارے گھروں میں، انار کے بیج، انار کو کھیلے گا کون، اس سے اچھا کیلے کا شیک یا بنانا شیک ہم پی لیتے ہیں. تو عام پھل کو جو ہے نا 2 برابر حصوں میں کاٹیں. ایک برتن میں جو ہے نا بیجوں کو نیچے کی طرف کر کے رکھیں، اور لکڑی کے چمچے سے اس کے اوپر ہلکا سا ماریں. بیج پیالے میں گر جائیں گے. باقی نے اس کو ایک پیالے پہ پانی میں رکھ دیں، اور 10 منٹ بعد اسی طرح اس کے بھی دانے نکال لیں. اچھا صحت کے لیے جو انار کے بے شمار فائدے ہیں وہ ہے کہ 1 کپ انار کے دانے جو کہ تقریباً 175 گرام ہے، تقریباً 7 گرام فائبر، پروٹین، ہمارے جسم کے لیے تجویز کردہ غذائی الاؤنس کا 30% ویٹامن سی مل جائے گا، ویٹامن کے کا 36%، اور 12% میں پوٹاشیم ہوتا ہے. جبکہ 1 کپ میں 144 کیلوریز ہوتے ہیں، 144 ایک گروس کہہ لیں ہم اس کو آسانی سے. صحت سے متعلق اچھا جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ انار جو ہے پیٹ کے مسائل کو سکون دیتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ انار کا جوس پیا کرے، لیکن اس کو تھوڑا سا لمٹ پہ رکھے کہ کم تھوڑا سا استعمال کرے. بہت اچھی چیز ہے. بلکہ آپ کو ایک تھوڑی سی راز کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں انار کی چھلکا جو ہوتا ہے اس کو سکھانے کے بعد اس کی ٹیبلٹس بنائی جاتی ہیں، اور ہم اس کو عام طور پہ پیٹ کے درد، پیچش کے اندر یا دستوں کے اندر بہت اطمینان سے استعمال کراتے ہیں. اور اکثر خواتین کو جو بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، یا مینوریجیا یا اس ٹائپ کی کوئی بھی تکالیف ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ہم سیلان الرحم تک میں بھی ہم اس کو استعمال کرا لیتے ہیں، اور اس میں اچھا ہمیں فائدہ دیتا ہے. بہت مدت سے ابا کے زمانے سے ہمارے یہ بنتی ہیں. تو اچھا انار ایک طاقتور اینٹی بیکٹیریل ہے. پیٹ کی خرابی جیسے دست ہے، پیچش ہے، ہیضہ میں ہیضہ کولرا قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لوگ اس کو انار کو جو ہے نا وزن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. اچھا چین میں بیجنگ میں جو ہے سنگوا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انار جو ہے نا موٹاپے کو بھی روکتا ہے. مطلب آپ کو زیادہ سے کیونکہ فائبر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور کیلوریز کم ہوتی ہیں. تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 کپ انار کے دانے بھی استعمال کریں. فائدے الگ بھی ملیں گے. موٹاپا کم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے جسم کو بہت اچھی تقویت دے گی. اور جیسے میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی طاقت کا خزانہ ہے. انار بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے، ٹرائیگلیسرائڈز اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اچھا اس میں جو تھی یہ کہ 2013 میں ہوئی تھی، فائٹوتھراپی جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق تھی. اس میں نے دیکھا کہ یہ کہ انار میں مختلف قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس اور یعنی کہ جو ایسی اجزاء اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. یعنی کہ دل کے مریضوں کو، تو دل کے مریض جو نہیں بھی ہیں وہ بھی کھائیں، بہت شوق سے کھائیں. انار جو ہے اینٹی انفلیمیٹری بھی اثرات رکھتا ہے. اس طرح یہ گٹھیا کے مرضات میں فائدہ ہوتا ہے، آرتھرائٹس میں خاص طور سے. انار کا جوس انزائمر میں روکتا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس کے مریضوں میں جوڑوں کے دردوں میں نقصان پہنچانے کو روکنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا ہم انار کا جو چھلکے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں جب وہ تیل بنتا ہے بالوں کے لیے تو ہم انار کے چھلکے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک بالوں کو کالا رکھنے کے لیے بھی بہت اچھا فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا ایک جگہ تھی انار کو دانتوں کی صحت کے لیے، تو میں دانتوں کی صحت کے لیے تو مجھے نہیں اتنا سمجھ میں آیا، لیکن اس کے منہ میں باقی جو منہ میں ہونے والی باقی بیماریاں ہیں، سوزش ہے، سوجن وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں،
تو انار کے چھلکوں سے اس سے کلیاں کریں, بہت اچھا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, انار کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انار جو ہے نا بڑھاپے کو روکتا ہے یا جلد آنے سے روکتا ہے, کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہونے کی وجہ سے نا یہ انار ہمارے جسم میں جو ہے فری ریڈیکلس ہیں ان کے اثر کو یہ زائل کر دیتا ہے. بالوں کے لیے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں انار کے چھلکے ضرور ڈالیں, جو بھی تیل وہ بناتے ہیں یہ بالوں کو چمکدار اور کالے رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے. اب بنیادی طور پہ جو طب یونانی میں انار کا مزاج جو ہے نا وہ سرد تر درجہ اول میں ہے, جبکہ بعض کے نزدیک یہ معتدل بھی ہے. بہرحال دل اور جگر کے لیے بہت بہترین پھل ہے, خون پیدا کرتا ہے, پیاس کو تسکین دیتا ہے, اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتا ہے. انار ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے, قے, دست, الٹی, متلی. اچھا, اسی وجہ سے نا اسے حاملہ کی متلی اور الٹی میں انار کا جوس یا انار کے دانے کھلائے جاتے ہیں. ہم تو اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر جن دنوں انار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی انار استعمال کریں, لیکن اگر انار نہیں ہوتا تو انار دانے کو بھی ہم استعمال کرا دیتے ہیں, ورنہ پھر آلو بخارے وغیرہ ہم کو موجود ہیں. تو اسی لیے ان کو بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ انار کے جو پھولوں کو باریک پیس کر منجنوں میں بھی ہم ملا لیتے ہیں. اس سے عقید ہے کہ جو خواتین جو ہے نا انیمک ہیں, خاص طور سے پریگننٹ خواتین جو بہت زیادہ انیمک ہے, مطلب کہوں گا کہ 8 تک ہے تو ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ابورشن ہو سکتا ہے, خطرہ ہوتا ہے 7-8 والی کو, تو ان کو جو ہے عام طور پہ ہم جو ہے یعنی کہ جو خون کی بوتلیں چڑھا رہے ہوتے ہیں یا وینوفر کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, یدی یہ لگائیں. تو مجھے کئی خواتین کو جب انہیں بتایا گیا اور انہوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اب تو اپنی بیٹی کو انار کا جوس پلایا خوب مزے سے, گاجر اور چقندر سیب الگ دیا, ایک وقت پہ انار کا جوس دیا, تو ان کا ہیموگلوبن بالکل سیٹ ہو گیا اور ان کو پریگنینسی جو تھی ان کی اپنا ٹائم جو تھا انہوں نے بہت آسانی سے کمپلیٹ کیا. تو آپ لوگ یہ تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے, تجربہ تو چیزیں ہو چکی ہیں, ایکسپیریمنٹ ہم سب کر چکے ہیں. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کنٹینیو کریں اور اپنے ایک ریکارڈ مینٹین کریں کہ جی اس کو کیا کیا اور کر سکتا ہے. اچھا, اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر بالوں کے لیے جو ہے بہت چمک بحال کرنی ہو تو 1 کپ دہی لیں اور انار کے بیج لے لیں اور ان کو بلینڈ کر لیں, اور 1 چمچ چائے کا جو ہے وہ لیمو کا رس بھی ملا دیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں, اور پھر سر کو جو ہے نا نیم گرم پانی سے سر کو صاف کر لیں. تو یہ ایک بہت اچھا یعنی کہ اس کے اندر یہ اثر کر سکتا ہے, بلکہ کرتا بھی ہے. اچھا, اس کو ایسی چیزوں کو اگر انار کے جو بیج ہیں یا انار کا جو چھلکا ہے اگر اسے پکا کے اس کو مسوڑوں پر لگائیں, 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کلی کریں, تو یہ مسوڑوں کی سوجن ہے اور خون بہتا ہے خاص طور سے, اس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں گے. جہاں تک تو تجربہ ہے, لیکن اس میں انہوں نے جو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ دانتوں کو سفید اور چمک دیتا ہے, تو یہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا, لیکن بہرحال یہ تجربہ ہم نے کیا بھی نہیں ہے. تو ہمیں عام طور پہ کتنا انار کھانا چاہیے؟ انار کا جوس 2 اونس تک پینے سے بلڈ پریشر کم ہونے یا کولیسٹرول کو کم کرنے سے اور شریانوں کی جو مطلب اس میں رکاوٹ ہے یا صفائی کا کام انجام دینے کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی کہ دل کے مریضوں کے لیے بہت خوشخبری ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن آپ اس کے اندر کالی مرچ یا نمک اور شکر استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو دل کے جو ہے دل کو طاقتور بناتا ہے. ہمارے جسم کے خشک اور خراب جلد کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے. اس کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. لازمی چیز ہے کہ جب آپ انار کا جوس پئیں گے اور سب کچھ ہے تو ہائیڈریٹ تو اپنے آپ کو رکھتے ہی ہوں گے, رکھ ہی لیں گے. تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں کہ انار کو ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے. تو وہ تو بات ہوگی ہے کہ کم از کم ہمیں ایک گلاس انار کا جوس جو ہے ہمیں تقریباً روزانہ استعمال کرنی چاہیے. اس سے تیزابیت بھی دور ہوگی. اور اس کے فوراً بعد ہم یہ ایک ریکمنڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے فوراً بعد آپ پانی نہ پئیں, کم از کم یعنی کہ جو 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اگر آپ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ شاندار ہوگا. اچھا, ماہرین صحت جو ہے نا انار کا جوس نکالنے کے بجائے انار کھانے کا مشورہ دیتے ہیں. اور یہ جو حاملہ عورتیں ہیں اگر یہ انار کا جوس پیتی رہیں تو نوزائیدہ بچوں کے لیے یا جو مطلب جو اگلا ڈیلیور کرنے جا رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں مشورہ ایک دیتا ہوں کہ انار کا جو بیج اگر ہے نا وہ پیٹ میں نہ جائیں, کیونکہ بیج جو ہے نا ہضم نہیں ہوں گے اور یہ جا کے آنتوں میں نا جمع ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اگر یہ باہر نکلے تو رگڑ کھا کے یا وہاں پہ آنتوں کے اندر کہیں زخم پیدا نہ کر دیں. تو یہ ایک چانس اس بات میں ہوتا ہے. تو یہ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر ہے. میرا خیال ہے 9 بجنے والے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ٹائم بھی اچھا خاصا وہ ہو گیا ہے. یہ بس ایک آخری چیز بتا دوں کہ ٹیپ ورم یا دوسرے پیراسائٹس کے علاج کے طور پر بھی جو ہے نا اس کو بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے. جو ایتھلیٹس ہیں
اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے بہت اچھی کر سکتے ہیں. ذیابیطس کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب انار جو ہے نا ہزاروں سال سے استعمال ہوتا رہا ہے. یہ یونانی، عبرانی، بدھ مت، اسلامی، عیسائی کتابوں میں بھی اس کی تحریریں ملتی ہیں. اور اس کی کاشت جو ہے بنیادی طور پر بحر روم کی کاؤنٹیوں میں یو ایس اے، افغانستان، روس، ہندوستان، چین اور جاپان میں بھی کی جاتی ہے. بہت شکریہ. باقی تو بہت ساری اس کے اوپر تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. Thank you so much, Dr. Abdul Sami, consultant Eastern Medicine physician, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, sir. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners, and you have explained very well about this important topic. Thank you so much, sir, بہت and شکریہ. joining us, and my special thanks to our respected organizer of this webinar, precious and beneficial webinars on daily basis. Thank you so much. Allah Hafiz.